السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حاضرین جمعہ، ربیع الاول کے مہینے کی شروعات ہے۔ اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ حضرات، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رہے کہ عبادت اسی عمل کو کہتے ہیں جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت، یعنی وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہو یا اس عمل کی ترغیب دی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترغیب کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی عمل عبادت ہے، ہمارا اور آپ کا یہی عمل نیکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا کوئی بھی عمل ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، اگر صحابہ کرام نے اس عمل کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کیا ہے، سلف سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا کوئی بھی عمل بظاہر کتنا بھی بڑا معلوم ہو، بظاہر کتنا بھی اچھا معلوم ہو، بظاہر نیت بھی کتنی ہی خالص ہو، اور بظاہر نہیں نیت کتنی بھی خالص ہو، اگر یہ شرائط نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، صحابہ کی زندگی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، سلف کی زندگی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ذرا بتائیں ٹھنڈے دل سے، بہت آسانی کے ساتھ سوچ کر کے سمجھ کر کے، کیا ایسا کوئی بھی عمل انسان کا نیکی ہو سکتی ہے، عبادت ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دین کو بتانے ہی کے لیے تو تشریف لائے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس کا ثبوت نہیں تو پھر وہ نیکی کیسے ہو سکتی؟ آپ دین بتانے کے لیے تشریف لائے تھے تو گویا کہ آپ نے دین بتا دیا، دین اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچا دیا، اور جتنا تھا سب کچھ پہنچا دیا، ایک بال کے برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا کوئی کام چھوڑا نہیں ہے، اور نہ ہی برائی کا کوئی کام ایسا چھوڑا ہے جس سے امت کو آگاہ نہ کر دیا ہو، جس سے امت کو منع نہ کر دیا ہو۔ صحیحہ کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من عمل یقربکم الی الجنہ ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ، کوئی عمل جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہو اور جہنم سے بچانے والا ہو، ہم نے ایسا کوئی عمل چھوڑا نہیں ہے، اس کی ترغیب دے دی ہے، اور اگر جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے تو اسے منع کر دیا۔ وَلَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام جو امت کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، جنت سے دور کر دینے والا ہو، تو ہم نے اس عمل سے اپنی امت کو منع کر دیا، واضح کر دیا ہے، نشاندہی کر دی ہے، بیان کر دیا ہے، امت کے سامنے کھول دیا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے باوجود بھی یہ تصور موجود ہے، یہ کانسیپٹ موجود ہے، یہ خیال موجود ہے کہ ہمارا کوئی عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے یہاں نہ ملتا ہو، ہم اسے کریں تو وہ نیکی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی گنجائش موجود ہے؟ اس بیان کے باوجود بھی، اس وضاحت کے باوجود بھی کیا اس کی گنجائش موجود ہے؟ نہیں موجود ہے میرے بھائی۔ اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کی زندگیوں میں اس کی اپلائی بھی موجود ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا ہے وہ کسی قیمت میں بھی ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے۔ عطش رجل، نافع روایت کرتے ہیں، عطش رجل عند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، سنت کے بڑے دل دادا، چھینک آئی ایک شخص کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص موجود تھا، چھینک آئی، اس نے چھینک کے جو شرعی آداب ہیں، اسلامی آداب ہیں، مسنون طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق الحمدللہ کہا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں چھینک آتی ہے تو الحمدللہ، اس کے ساتھ ہی اس شخص نے کہا والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، چھینک کے آداب میں سے الحمدللہ تو کہا، والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، یا اگر دوسرے معنی میں اس لفظ کو وسیع معنی میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، درود اور سلام۔ بظاہر کوئی بہت بڑا گناہ نظر آ رہا ہے، بہت بڑی معصیت نظر آ رہی ہے، بظاہر یقیناً کوئی گناہ نہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ بظاہر بہت بڑی نیکی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود معمولی نیکی ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا بڑا عظیم عمل ہے، بڑی عظیم نیکی ہے، بڑی پیاری نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اس کے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ یہی تو انہوں نے کیا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی تو بھیجا تھا، کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا؟ لیکن میں نے کہا کہ وہ اس بات کے دلدادہ تھے کہ سنت وہی ہے، نیکی وہی ہے، اجر و ثواب کا کام وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو، اور جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی ہو، نیکی وہی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا، ولیکن اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے بندے جس نے یہ جملہ، اس جملے کا اضافہ کیا تھا چھینک کے آداب میں، والسلام علی رسول اللہ، اس سے مخاطب ہوئی اور کہا اللہ کے بندے میرے بھائی میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر کوئی کلام ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے تعلق سے میں اعتراض کرتا ہوں، لیکن یہ طریقہ جو درود بھیجنے کا تم نے استعمال کیا ہے چھینک کے آداب کے ساتھ، ولیکن ہاکذا ما امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں درود بھیجنے کا، یہاں الحمدللہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کا اضافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس وضاحت کے بعد کیا اس بات کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم دین میں کوئی ایک ایسا عمل ایجاد کر لیں، یقیناً نیت درست ہو، لیکن وہ عمل قرآن سے ثابت نہ ہو، ذخیرہ حدیث میں اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، صحابہ اور سلف کی زندگیوں میں اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، بظاہر بڑا عمل ہو، بہت بڑی عید کے نام سے کوئی چیز ایجاد کر لی جائے، میرے بھائی اور دوستو کیسے ممکن ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے دین میں کوئی ایسی چیز نکالی، کوئی ایسا عمل نکالا، کوئی ایسا کام نکالا، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جو نئی چیز ہے، جو بدعت ہے، جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اور سلف کی زندگی سے نہیں ملتا ہے، اگر ایسا کوئی عمل ایجاد کرتا ہے یراہا حسنتاً، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہت اجر کا کام ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ سمجھتے ہوئے کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقط زعما، اس کا گمان ہے، اس کا دعویٰ ہے، بلکہ اس کا اتہام ہے، فقط زعما ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، گویا کہ یہ گمان ہوتا ہے اس کے اس عمل کے ذریعے سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا کرنے میں خیانت کی۔ کیسے خیانت کی؟ اس کے عمل کے ذریعے سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اپنے اس عمل کے ذریعے سے کوئی شخص دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے، زبان سے بھلے نہ کہے، لیکن اس کا عمل اور اس کا کردار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عمل نیکی کا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نعوذ باللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کو امت تک پہنچانے میں خیانت کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی جرات کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک عمل تھا اور نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، گویا کہ ایک طرح سے خیانت کا الزام لگ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہا جاتا ہے نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور اگر دیگر کچھ اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے اور پکوان وغیرہ کی قبیل کی کچھ چیزیں اور کچھ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کی خدمت ہی مقصود ہوتی ہے، کیا حرج ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، حرج تو یہی ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کر دیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے انسانیت تک پہنچا دینے میں خیانت کا الزام ہے، اور دوسرے حرج یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، سلف نے، محدثین نے انجام نہیں دیا، آج ہمیں اس عمل کا پتہ چلا ہے، یا آج ہم وہ عمل انجام دے رہے ہیں جو سلف کے دور میں نہیں ملتا۔ حرج تو ہے ہی، کیوں نہیں حرج ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک عمل انجام نہیں دیا، اور ہمیں اس نیک عمل کا پتہ چل گیا۔ اور اگر حرج نہ ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص چھینک کے جواب میں الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کر دے رہا ہے، کیوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکیر فرماتے ہیں، اس کی تنبیہ کیوں فرماتے ہیں؟ اور اگر ایسے ہی بات ہو، حرج نہ ہو، تو ہر چیز کے لیے ہمیں گنجائش موجود رہے گی کہ ہم ہر چیز نیکی کے نام پر، دل میں اخلاص ہے ہمارے، نیکی کے نام پر ہم کوئی بھی عمل کرتے رہیں گے۔ ہم جمعہ کی نماز کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھتے رہیں گے، ہم ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھتے رہیں گے، ہم اذان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مزید کلمات کا اضافہ کرتے رہ جائیں گے نیکی سمجھ کر کے، اور نیکی کی قبیل کی ہم بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے رہ جائیں، پھر اس میں کسی شخص کے اعتراض کی گنجائش نہیں باقی رہ جائے گی، اور پھر دین تماشا ہو کر کے رہ جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے، ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھیے، کھگالیے۔ محدثین نے زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ ایسا چھوڑا نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین موجود ہوں، اور محدثین نے حدیث کی اپنی کتابوں میں اسے جمع نہ کیا ہو۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب العیدین، کتاب الاضاحی، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الولیمہ، کتاب العقیقہ، کتاب الجنائز، سارے کتاب چیپٹرز محدثین قائم کرتے ہیں۔ اگر عید میلاد النبی شریعت کے اندر ایک عید ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود ہیں اس تعلق سے، چھوٹے چھوٹے چیپٹر بھی محدثین نے اس تعلق سے ایک بھی روایت کوئی موجود ہے، 2 بھی 5 بھی روایتیں موجود ہیں، ان روایتوں کو جمع کر کے محدثین نے چیپٹر قائم کیا، باب باندھا۔ اگر عید میلاد النبی اتنی بڑی عید ہے ہی تو محدثین نے اس کا چیپٹر کہاں غائب کر دیا؟ محدثین نے عید میلاد النبی، کتاب و عید میلاد النبی، باب و عید میلاد النبی، اس کو کہاں حذف کر دیا، کہاں چھپا لیا محدثین نے؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، موطا میں، مسند احمد میں، یہ ایتھنٹک معتبر اور مشہور کتابیں چھوڑ دیجئے، کوئی غیر مشہور سی کتاب جو حدیث کی کتاب ہو اس میں ہی ذرا تلاش کیجئے، ڈھونڈیے کہ کتاب و عید میلاد النبی، باب و عید میلاد النبی، وہ باب اور وہ کتاب کہاں چلی گئے؟ اگر ہوتا تو یقیناً محدثین اس کو جمع کرتے۔ کیا محدثین پر اس بات کا الزام لگایا جا سکتا ہے کہ محدثین نے بھی خیانت کی، اور کتاب و عید میلاد النبی کے نام سے جو کتاب، جو چیپٹر تھا، اور اس تعلق سے جو احادیث تھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں، وہ سب چھپا دی محدثین نے؟ معمولی اعمال شریعت کے اندر موجود ہیں، پیشاب و پاخانہ کیسے کیا جائے، بیوی کے ساتھ مباشرت کے کیا آداب ہونے چاہیے، یہ میں نے مثال کے طور پہ 1-2 بات رکھی، چھوٹی چھوٹی باتیں، بظاہر بہت معمولی لگنے والی باتیں شریعت کے اندر موجود ہیں، محدثین نے اپنی کتابوں میں
اسے نقل کیا، اسے امت تک پہنچایا، لیکن عید میلاد النبی کے تعلق سے کوئی ایک بھی بات تو بتا دی جائے کہ کیسے منایا جائے گا، کیا کیا جائے گا۔ عید کے لیے، عید الفطر کے لیے کب نکلنا ہے، گھر سے کب نکلنا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، عید الاضحیٰ کے لیے کیسے نکلنا ہے، کچھ کھا کے نکلنا ہے، خالی پیٹ نکلنا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے واپس آنا ہے، وہاں جا کر کے مسجد میں کیا کرنا ہے یا عیدگاہ میں کیا کرنا ہے، کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز کے بعد میں کیا کرنا ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ عید میلاد النبی کی تفصیلات کہاں چلی گئیں کہ کیا کرنا ہے، ایک بھی کوئی عمل تو بتایا جائے، کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے ہم منائیں گے، ہم منائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب و پاخانہ کا طریقہ بتایا، اس کا بھی طریقہ بتایا ہوگا، یقیناً بتایا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیلات موجود ہیں، اس کی بھی تفصیلات نہیں، صرف جزئیات، بلکہ بہت ہی شارٹلی، بہت ہی اختصار کے ساتھ ہی کچھ احکام ہمیں بتا دیے جائیں، ہمیں مل جائیں کہ صبح اتنے بجے ہمیں نکلنا ہے، وہاں جانا ہے، عیدگاہ جانا ہے کہ مسجد جانا ہے کہ میدان میں جانا ہے، وہاں جا کے کرنا کیا ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ عیدین کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، عیدین کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، اس سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں، اس کے بعد میں کوئی نفل نماز نہیں۔ یہ عیدین کی ہدایات ہیں، یہ ہدایات ہیں۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اس سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں، اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، اتنی تک کی وضاحتیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ کہاں چلی گئی عید میلاد النبی کی رکعتیں، کیا کریں گے، نماز پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے کہ ذکر کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر تفصیلات میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے، بس جو ہی ہمیں منمانی سی عید منانی ہے، جیسے ہم چاہیں، جب چاہیں جب نکلیں، ظہر کا نماز ہو تب بھی نکلیں، عصر کی نماز کا وقت ہو تب بھی نکلیں، کب نکلیں، کیا کریں، کہاں جائیں، اندھیروں میں کیا کریں، کیسے عید میلاد النبی منائیں۔ اور آئیے، وقت بہت مختصر ہے، تھوڑے سے وقت میں چند دلائل کی بھی بات کر لیتے ہیں، دلائل جو ہمارے بھائیوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں عید میلاد النبی کے ثبوت کے لیے۔ دلائل تو کئی ایک سامنے رکھے جاتے ہیں، لیکن دلائل کی حیثیت کیا ہے، دلائل سے استدلال اور استنباط کا طریقہ کیا ہے، کیا وہ طریقہ بھی صحیح ہے کہ بس دلائل قرآن کی آیت پیش کر دی، بس ہو گئی کہ ہم نے قرآن کی آیت پیش کر دی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ آیت بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ دسترخوان اتارے، اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا اتارے، اور اللہ تعالیٰ جس دن ہمارے لیے دسترخوان اتار دے گا، آسمان سے کھانا اتار دے گا، بہت مشہور بات ہے، یہ تفاسیر کی مطالعہ کیجیے، وہ ہمارے لیے جس دن یہ دسترخوان کی نعمت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتارے گا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے عید کا دن ہوگا، سب کے لیے عید کا دن ہوگا۔ استدلال کیا ہے، بنی اسرائیل کو کھانا ملے، دسترخوان ملے اللہ کی طرف سے، کھانا بظاہر کو بہت بڑی بات تو نہیں ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی معمولی سی نعمت کی بنیاد پر وہ اس نعمت کو پانے کے دن کو بطور عید منائیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف راوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت، کیا اتنی بڑی بھی نعمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن عید منائیں؟ بات تو بظاہر پتے کی لگتی ہے، لیکن یہ دلیل، قرآن کی یہ دلیل اور اس کے علاوہ دیگر جو دلائل ہیں، سب کی طرف جانے کا موقع نہیں، سب کا ایک ہی جواب ہے، یہ آیات اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نازل تو ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مخاطبین اولین صحابہ کرام تھے۔ آج ہم نے اگر ان آیات سے یہ سمجھا کہ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن عید ہونی چاہیے، تو ان آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کیا؟
چھوڑ دیا ان آیات کو، ان آیات کے تقاضوں کو، ان آیات کے مفاہیم کو، ان آیات کے اشارات کو۔ اگر اشارہ موجود ہے تو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا جائے، بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے اپنی پیدائش کے دن عید، صحابہ کو حکم دیتے تھے، جشن مناتے تھے، جلوس نکالتے تھے، فلاں اور فلاں راستے سے جاتے تھے۔ یقیناً ساری تفصیلات ہونی چاہیے جیسا کہ میں نے کہا۔ اس کے علاوہ اور ایک اور دوسری دلیل، یہ تو قرآن کی آیات کے حوالے سے جو دلائل ہیں ان کا سارے دلائل کا مختصر میں نے جواب دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، صحیح مسلم کی روایت، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، منڈے کے دن، جو سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، یا مقصد پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ، یہ پیر کا دن ہی وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں وجود بخشتا ہے اور وجود کے ساتھ جسمانی صحت عطا فرماتا ہے، بہت بڑی نعمت۔ ایک نعمت یہ، وبعثت فیہ، اور اسی کے ساتھ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دن جو عطا فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے